حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بلندی کے اس مقام تک کیسے پہنچے؟ آپ کے والد کا آپ کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور آپ کی والدہ مائدہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنا شروع کیا۔ جب بچہ بڑا ہونے لگا تو ماں کو یہ خیال آیا کہ اب میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے اور گلیوں میں کھیل رہا ہے، کہیں یہ غلط لڑکوں کے ساتھ مل کر بگڑ نہ جائے۔ لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں ایک بڑے شیخ ہیں، وہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے بچے کو وہاں داخل کرا دو۔ بیوہ ماں اپنے یتیم بچے کو لے کر اس مدرسے میں پہنچی، وہاں کے شیخ سے ملاقات کی، تعارف کرایا کہ حضرت میں ایک غریب بیوہ عورت ہوں، محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرتی ہوں، اس یتیم بچے کو ساتھ لائی ہوں، یہ گلیوں میں کھیلنے لگا ہے اور مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ میری تمنا ہے اور میرے مرحوم شوہر کی بھی یہی تمنا تھی کہ میرا بچہ عالم ربانی بنے، دین کا خادم بنے اور اسلام کا جھنڈا دنیا میں پھیلائے، دین کا کام کرے۔ آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس کو ایسا عالم بنا دیجئے کہ یہ نائب رسول بن جائے اور اللہ کو پسند آ جائے۔ وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کہ تم اس بچے کو چھوڑ جاؤ، میں جو کچھ کر سکا وہ میں ضرور کروں گا، مگر یہی نہیں۔ جاتے جاتے اس اللہ کی بندی نے ایک اور درخواست کی اور کہا، حضرت یہ بچہ پہلی مرتبہ گھر سے نکل رہا ہے، اس کو پہلی مرتبہ گھر سے باہر رہنا پڑے گا، اس کو میری یاد بہت آئے گی، مجھے یاد کر کے روئے گا، گھر آنے کی اجازت مانگے گا، مگر یہ گھر آئے گا تو اس کا دھیان بٹ جائے گا اور یہ وہ نہیں بن پائے گا جو میں اسے بنانا چاہتی ہوں، اس لیے اس کو میرے پاس تب ہی بھیجیے گا جب یہ عالم دین بن جائے۔ وہ بزرگ اس بیوہ عورت کی باتیں سن کر حیران رہ گئے کہ اس بیوہ عورت کی کیا ہمت اور کیا تمنائیں ہیں۔ بزرگ فرمانے لگے، جاؤ دعاؤں میں میری مدد کرنا، مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا وہ میں ضرور کروں گا۔ وہ بیوہ ماں بچے کو چھوڑ کر چلی گئی۔ بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ بچے نے کچھ مہینوں تک صبر سے کام لیا، بالآخر برداشت نہ کر سکا۔ بچے نے ایک دن آ کر استاد سے کہا کہ مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی امی سے ملنا ہے، مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، میں گھر چلا جاؤں گا اور اپنی امی سے مل لوں گا۔ اب استاد بہت پریشان ہوئے کہ چھٹی دیتا ہوں تو اس کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے اور اگر چھٹی نہیں دیتا تو اس معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ نے مدد فرمائی، دل میں ایک ترکیب آ گئی اور فرمایا کہ میں تمہیں سبق دیتا ہوں، جب تم اسے یاد کر کے شام تک سنا دو گے تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ بچہ بہت خوش ہوا، استاد نے سبق دیا اور جان بوجھ کر اس نے اتنا زیادہ سبق دیا کہ وہ شام تک اسے یاد ہی نہ کر سکے۔ جب بچے نے سبق کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سبق تو شام تک یاد نہیں ہو سکے گا۔ اب بچہ بہت پریشان ہوا کہ میں کیا کروں، دوبارہ استاد کے پاس جا کر سبق کم کرنے کی درخواست کروں تو یہ استاد کی بے ادبی ہو جائے گی، اور اب ماں کو ملنے کو بھی بہت جی چاہ رہا ہے۔ استاد صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں رات کو تکیہ سر پر رکھ کر سو جاتا ہوں، حالانکہ میں کافی دیر تک منہ چھپائے روتا رہتا ہوں۔ ایک ترکیب ذہن میں آئی، اس نے کتاب کو ادب کے ساتھ رحل پر رکھا اور اللہ سے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ، میں نے یہی سنا ہے کہ آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کی قدرت سب سے زیادہ ہے۔ اے اللہ، آج مجھ یتیم بچے کی دعا قبول کر کے اپنی قدرت کو استعمال کر دیجئے، آج شام تک یہ سبق یاد کروا دیجئے۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی امی کی یاد میں کتنا تڑپ رہا ہوں۔ اے اللہ، میرے ٹوٹے دل کو سکون دیجئے۔ یا اللہ، میری مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ، میری دعا کو قبول فرما لیجئے۔ میرے ابو زندہ ہوتے تو وہ آ جاتے، میں ان کو دیکھ کر تسلی حاصل کر لیتا۔ خوب یقین کے ساتھ دعا کی اور پھر سبق یاد کرنے بیٹھ گیا۔ شام تک اسے سبق یاد ہو گیا۔ استاد کو یقین تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اتنا سبق بچہ ایک دن میں یاد کر لے گا۔ بچے نے سبق سنانا شروع کیا اور پورا سبق سنا دیا۔ استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اب استاد نے گھر جانے کی اجازت دے دی، دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ بچہ خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا، ہنستا کھیلتا جا رہا ہے کہ میں یوں امی سے ملوں گا، آواز دوں گا، پھر چھپ جاؤں گا، پھر امی سے لپٹ جاؤں گا، پھر امی مجھے کھانا کھلائیں گی، مجھے امی اپنے پاس سلائیں گی کہ کب سے امی کی خوشبو نہیں سونگی۔ انہی خیالوں میں وہ معصوم بچہ گھر کی طرف رواں دواں ہے۔ گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ آواز دی لیکن جواب نہیں ملا، پھر آواز دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ بچے نے باہر سے جواب دیا، امی میں آپ کا بچہ بایزید ہوں۔ اندر سے جواب آیا، کون بایزید؟ میرا بچہ بایزید تو گھر تب آئے گا
جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ بس وہ بچہ وہیں کھڑے کھڑے روتا رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ میری امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی ان سے ملوں۔ یوں روتے روتے وہ واپس چلا گیا اور جا کر استاد کو سلام کیا۔ استاد نے پوچھا، تم واپس کیسے آ گئے؟ خیریت تو ہے بیٹا؟ اب بچے نے جواب دینے کے لیے جو اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، استاد نے دیکھا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ استاد نے بچے کو گود میں لیا، اپنے امامے کے پلو سے اس کے آنسو پونچھے، گھر کا واقعہ سنایا۔ استاد نے فرمایا، یہ بات بتاؤ کہ تم اپنی امی سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے؟ بچے نے کہا، میرا دل ٹوٹا بہت ہے، میری آنکھیں بہت روئی ہیں، میری آنکھیں اشک بار ہیں، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ میں 1000 خوشامد کروں مجھے چھٹی نہ دیجیے گا، اور میری درخواست ہے کہ مجھے ویسا بنا دیجیے جیسا میری امی چاہتی ہیں، اور یہ درخواست بھی ہے کہ دعا فرما دیجیے۔ میری امی بیمار رہنے لگی ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کی زندگی کا چراغ گل نہ ہو جائے، ان کی زندگی میں وہ برکت ہو کہ وہ مجھے وہ بنا ہوا دیکھ لیں جس کی وہ چاہت رکھتی ہیں اور اتنی قربانیاں دے رہی ہیں۔ استاد نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں روزانہ ان کی صحت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ پھر بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ دل کے کانوں سے سنو کہ اگلے 16 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا۔ اس عرصہ میں بچے نے چھٹی بھی نہیں مانگی۔ پھر کیا ہوا؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب تقریباً 22 سال کی ہو گئی تو ایک مرتبہ خواب میں استاد کو باوقت تہجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نوجوان بایزید تمہارے پاس زیر تربیت ہے، اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا ہے۔ اللہ کے ہاں فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کے ذریعے دنیا میں دین کا کام ہوگا۔ جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو اور روانہ کر دو۔ استاد صاحب اٹھے، تازہ وضو کیا، شاگرد کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ پیچھے بیٹھ گئے۔ جب بایزید نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، ادھر آؤ بیٹا۔ سینے سے لگایا اور فرمایا، تمہاری ماں کی قربانیاں رنگ لائی ہیں، تمہارے باپ کی تمنائیں پوری ہوئی ہیں، اور تمہارا مجاہدہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے۔ جاؤ اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ اپنا امامہ اتار کر شاگرد کے سر پر باندھا۔ یوں استاد نے دعاؤں کے ساتھ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو روانہ کر دیا۔ وہی رستہ، وہی گھر تھا۔ انہی گلیوں میں پھرتے ہوئے وہ گھر پہنچے۔ دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آواز دی تو ماں دوڑتی ہوئی آئی اور بچے کو سینے سے لگایا۔ وہ نوجوان مسنون لباس سے آراستہ تھا۔ ماں نے بلائیاں لیں۔ بچہ ماں کے قدموں میں گرنے لگا تو ماں نے جلدی سے اٹھا لیا اور اپنے کلیجے سے لگا لیا اور بستر پر بٹھایا کہ تھوڑی دیر میں تمہیں گرم گرم کھانا کھلاؤں گی، پہلے اللہ کا شکر تو ادا کر لوں۔ پرانا بوریا بچھایا اور ماں نے 2 رکعت کی نیت باندھی۔ پھر دعا کی کہ اے اللہ، مجھ بیوہ کا شکر قبول کر لیجئے۔ آپ نے میری دعا قبول کر لی، میرے مرحوم شوہر کی تمنا پوری کر دی۔ سلام ہو بایزید بسطامی پر، اور سلام ہو ان کی جلیل القدر ماں پر۔ وہ عظیم بیوہ عورت کی عظمت و ہمت کو دیکھیے۔ جب عورت کی تمنائیں درست ہوتی ہیں تو امت کو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ملا کرتے ہیں۔